بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا، چھٹی قسط، ابلیس کا مردود ہونا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، ابلیس کو بھی کیا تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحت گزر چکی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ عز و جل کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی توہین کی، انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کے بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ ترجمہ: یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ ہجر میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ: تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سورہ صاد میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ: تو جنت سے نکل جا کے بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ابلیس کی طرف سے مہلت کا مطالبہ اور انتقام کا اعلان۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے انظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ ہجر میں ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 79 میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکرو و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا، اور اس کے تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا، جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأہتکنہ
ذریتہ الا قلیلا۔ ترجمہ: بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کو جواب۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا، نکل یہاں سے تو، وسوسے ڈال کر، معصیت کی طرف بلا کر، جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے۔ تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہ، الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، مثلاً سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا۔ وہ مالی امور ہے جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ ابلیس کے مطالبے کی منظوری۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک بجائے پہلی بار سور میں پھونک ماری جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، قال انک من المنظرین۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ سورہ حجر میں ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ ترجمہ: پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اور یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80-81 میں بھی مذکور ہے۔ اور یہاں معین وقت سے مراد پہلی نفخہ کا وقت ہے۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ ابلیس کے عزائم۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، میں راہ ہدایت پر لوگوں کے طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کے نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی،
اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔